تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ دنیا کے نقشے پر مدینہ منورہ کے بعد پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی۔ اس ریاست کے قیام کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیتے ہوئے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان کو کئی مواقع پر اندرونی اور بیرونی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اکثر ان سازشوں میں پس پردہ کردار شیطانی تکون کے مرکزی کردار قادیانی جماعت اور اس کے سہولت کاروں کا رہا۔ 30 جون 1947 کو ریڈ کلف کی سربراہی میں تقسیم ہند کے لیے باؤنڈری کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد مسلم اکثریتی علاقوں کی تقسیم کا تعین کرنا تھا۔ اس کمیشن میں مسلم لیگ کی وکالت ظفر اللہ قادیانی نے کی، جو کہ متعصب اور سکہ بند قادیانی ہونے کی وجہ سے قادیانی جماعت کے اس وقت کے سربراہ اور صہیونی ایجنٹ مرزا بشیر الدین محمود کی ہدایات کا پابند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین محمود نے باؤنڈری کمیشن کے قیام کے بعد حد بندی کی تقسیم کی اکائی ضلع کی بجائے تحصیل کو قرار دینے پر زور دیا، تو ظفر اللہ قادیانی نے بھی شیطانی تکون کے مرکزی کردار مرزا بشیر الدین محمود کے حکم پر مسلم لیگ کے موقف سے ہٹ کر باؤنڈری کمیشن میں حد بندی کی اکائی ضلع کی بجائے تحصیل کو تسلیم کر لیا۔ ظفر اللہ قادیانی کی اسی سازش کی وجہ سے ضلع گرداسپور، جو کہ مسلم آبادی کا اکثریتی علاقہ تھا، ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن اگر تقسیم ضلع کی بنیاد پر کی جاتی تو ضلع گرداسپور پاکستان میں شامل ہو جاتا اور ہندوستان کو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے کا موقع بھی نہ ملتا، اور آج کشمیر کے مسلمان ہندوستان کے مظالم کا شکار بھی نہ ہوتے، کیونکہ ہندوستان کے پاس کشمیر میں داخلے کا واحد زمینی راستہ یہی سے گزرتا ہے۔ ظفر اللہ قادیانی نے یہ تمام تر سازشیں اپنی جماعت کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کے کہنے پر کی، جو روز اول سے ہی قیام پاکستان کے خلاف تھا۔ ایک موقع پر مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے انہی پاکستان مخالف عزائم کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں اصولی طور پر اس کا قائل نہیں، میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کو ہندوستان میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ سارا ہندوستان اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائے اور وہ احمدیت کی ترقی کے لیے ایک عظیم الشان بنیاد کا کام دے۔ حضرت مسیح موعود کا ایک الہام ہے آریوں کا بادشاہ۔ اگر ہم آریوں کو الگ کر دیں اور مسلمانوں کو الگ، تو حضرت مسیح موعود کا یہ الہام کس طرح پورا ہو سکتا ہے؟ پس ضروری ہے کہ ہندوستان کے سب لوگ متحد رہیں۔ اگر ہندوستان نے الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا تھا تو حضرت مسیح موعود پاکستان کے بادشاہ کہلاتے، آریوں کے بادشاہ نہ کہلاتے۔ بے شک مسلمان زور لگاتے رہیں، کبھی نہیں بن سکتا۔ حوالہ الفضل 8 جون 1944۔ اسی طرح اپریل 1947 میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود نے کہا تھا کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اخبار الفضل قادیان 12 اپریل 1947۔ قادیانی جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ پاکستان ایک دن خدا نہ خواستہ ٹوٹ کر دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے گا۔ اپنے اسی نظریے کو بیان کرتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود نے کہا تھا کہ قادیانی اکھنڈ بھارت کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہندوستان متحد رہے۔ اگر ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح متحد ہو جائیں۔ الفضل قادیان 16 مئی 1947۔ قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کے ان بیانات اور ظفر اللہ قادیانی کی پاکستان کے خلاف سازشوں سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قادیانی جماعت روز اول سے ہی پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث رہی ہے، اور دور حاضر میں بھی قادیانی جماعت ہنود اور یہود کے ساتھ مل کر مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور کرنے کی سازشیں کر رہی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قادیانی جماعت ہندوستان کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے نام پر پاکستان کو بدنام کرنے کی منظم تحریک چلا رہی ہے۔ ہندوستان میں قادیانی جماعت کے مرکز قادیان سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرین پرتاپ سنگھ باجوہ نے بھی کچھ عرصہ قبل قادیانی جماعت کی شہ پر قادیانیوں کے حق اور پاکستان مخالف تقریر کی، جس کا ویڈیو پیش خدمت ہے۔ ہمارے ہی اسی دیش میں جو میرا گاؤں ہے قادیان، اس کا نام ہے گرداسپور میں، ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے نون ایز قادیانیز اور احمدیز۔
They are being prosecuted in Pakistan Right. since 1974. So what is your clarification? हमारी गुजारिश ये है जो ये आप इनको अलाउ किया है, will you allow them also if they Right. want to come here? But इसमें मुस्लिम वाली बात, they have been declared non-Muslims. Humanitarian grounds पर हिंदुस्तान माना जाता है, आप काइंडली बड़ा दिल दिखाएं, Right. उनको भी अलाउ कीजिए. इस वीडियो क्लिप में कादियानी सहूलतकार प्रताप सिंह बाजवा यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में कादियानी गैर महफूज हैं, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान की नेशनलिटी देकर हिंदुस्तान बुला लिया जाए, जबकि हकीकत यह है कि कादियानी जमात और उसके मेंबर्स आईन पाकिस्तान को ना मानते हुए आइन में दर्ज अपनी हैसियत बतौर गैर मुस्लिम अकलियत को तस्लीम ही नहीं करते और जानबूझकर कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं ताकि पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशों को तकवीत मिल सके। कादियानियों को पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की हिदायत असल में कादियानी जमात ही की तरफ से दी जाती हैं। कादियानी जमात पाकिस्तान के तर्जुमान सलीमुद्दीन ने भी एक मौके पर बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम लोग अपने आप को अकलियत तस्लीम नहीं करते और हमें पार्लिमान ने नाजायज तौर पर 1974 में तरमीम के जरिए गैर मुस्लिम करार दिया। नाज़रीन, यौम आज़ादी के मौके पर आए ये अहद करें कि हम ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत के लिए कादियानी जमात की इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को भी बेनकाब करते रहेंगे। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।